بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں تقریر میں جن کو کالا سانپ اور ان کالے سانپ کی عدلیہ کہا تھا، افتخار چودھری کا نام لے کے وہ بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ ایوان صدر میں جو سب سے بڑی حلف برداری کی تقریب ہوئی، چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کی، آصف علی زرداری صدر مملکت نے ان سے حلف لیا۔ میں بھی اس تقریب میں موجود تھا اور گپ شپ بھی ہوئی۔ جو منظرنامہ تھا وہ خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا بھی، مشاہدہ کیا، تو بہت ساری ایسی انفارمیشن ہیں جو آپ تک شاید نہ پہنچی ہوں، اور انہی ساری چیزوں کو جوڑ کے جب ہم اس پہ تجزیہ کرتے ہیں تو آنے والا جو منظرنامہ ہے وہ بھی کچھ واضح ہوگا۔ جو سپریم کورٹ میں ایک واضح تقسیم رہی ہے وہ یہاں سب موجود تھے۔ حال ہی میں جو ایک عشائیہ تھا سابق چیف جسٹس کے اعزاز میں تقریبات تھی، ان کا بائیک آؤٹ بھی ہوا، فل کورٹ کا بائیک آؤٹ ہوا ایک طرح سے، لیکن نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں سب موجود تھے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر منیلا، جسٹس عائشہ، اسی طرح جو اس سائیڈ کے جو ججز تھے وہ سب یہاں موجود تھے۔ سابق چیف جسٹس صاحبان بھی تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں تقریر میں جن کو کالا سانپ اور ان کالے سانپ کی عدلیہ کہا تھا، افتخار چودھری کا نام لے کے وہ بھی موجود تھے۔ جسٹس مقبول باقر بھی تھے، عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے، ثاقب نثار ہمیں نظر نہیں آئے، اور ججز بھی تھے۔ چونکہ شو سارا عدلیہ سے ریلیٹڈ تھا، اس لیے وکلا اور موجودہ جسٹس صاحبان، ہائی کورٹ کے ججز، چیف جسٹس صاحبان اور سابق چیف جسٹس اور وہ ساری ان کی فیملی سب موجود تھے۔ حکومتی جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے تو ہونا ہی ہوتا ہے، ان کی یہ ہے۔ سروسز چیف تھے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر تھے، ایئر چیف تھے، نیول چیف تھے، ڈی جی آئی بھی۔ تو ایک عجیب قسم کا ماحول تھا کہ جو محاذ رائی ہمیں پچھلی 2 دہائیوں میں نظر آئی، حکومت، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے خلاف کیسز، تقریریں، نظریاتی تقسیم اور لڑائی، اور جن کو اس عدلیہ سے سزائیں ملی ہیں، یسر رضا گیلانی بھی تھے، آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، وزیر اعظم خود شہباز شریف صاحب، باقی علی امین گنڈا پور صاحب، وہ بھی ان کی موجودگی اور ان کی گفتگو وہ بھی بڑی اس میں معنی خیز ہے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی تو بہت ہی ہمیں ایک تو آرام، ان کی جو مطلب وہاں پہ ایک طرز عمل تھا بڑا ریلیکس تھا اور کیجول تھا، کوئی وہ نہیں پھوپھا وہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ مطلب ہمیں نظر آیا کہ جو ایک تسلسل ہے قاضی فائز عیسیٰ کا وہ سپریم کورٹ میں نظر آئے گا۔ ہاں کچھ سختیاں ہوں گی، اس طرح شاید دل بڑا کر کے معاف کر دیں اور غلطیاں چھوڑ دیں، یہ شاید ایسا نہ کریں۔ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سخت ان کا طرز عمل ہوگا۔ کچھ فیصلے انتظامی طور پہ، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں جو کور کرتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ تو جناب جب یہ حلف برداری سے پہلے بھی کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد بھی آپس میں ججز کی بھی اور میڈیا کی خاص طور پہ، تو اس میں کچھ خبریں نکلی۔ ایک تو سب کے لیے یہ حیران کن تھا کہ سارے جو نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کی مخالفت کرتے آئے ہیں، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنائے جانے پہ تحریک شروع کی، اسلام آباد پہ دھاوا بولا، ملک بند، آئندہ بھی بند کرنے کی دھمکیاں تھیں، وہ بھی وہاں موجود اور انہوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ بات خوش آئند ہے، ہم تنقید نہیں کرتے کہ کیوں کیا، لیکن کیا وجہ کیا ہے؟ جو ججز کا ایک گروہ سارا بائیکاٹ بھی کرتے رہے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا، خطوط لکھتے رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، وہ ان کی موجودگی انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ اب علی امین گنڈا پور سے یہی بات جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ اور باقی جنہوں نے لڑنا تھا، ابھی انہوں نے بڑی کھلی، ان کا سٹائل ایسا ہے، وہ جب
مان چکے ہیں، تو ہم نے تو ماننا ہے چیف جسٹس تو ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے صوبے کے، ہمارے اپنے ہیں، تو ہمیں خوشی ہے۔ یہ بڑا سرپرائزنگ کہ ایک طرف تو یہ عجیب و غریب سیاست ہے اس ملک میں، تب بھی اگر آپ آج مان رہے ہیں تو کم از کم آپ پشیمان تو ہوں کہ آپ جو ماضی میں غلطیاں کرتے رہے ہیں، آپ نے ماضی میں اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر، ایک اس آئینی تقرری کو بنیاد بنا کر آپ نے اس ملک میں ایک انتشار، فساد، دنگا وہ برپا کیا، آپ نے چڑھائیاں کی، آپ نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا، عدم استحکام کا باعث بنے، نظام کو معطل کرنے کا باعث بنے، تو کم از کم آپ اپنی ابھی ماضی قریب چند دنوں، چند ہفتوں کی بات ہے، آپ اس کو تو پھر یعنی آپ یہ تو تسلیم کریں کہ آپ غلط تھے، آپ آج صحیح ہیں۔ آج اگر آپ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی حلف برداری میں بھی موجود ہیں، ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، ان کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، تو آپ نے جو یہ سارا پچھلا آپ کا جتنا بھی بیانیہ تھا، جو آپ کی پالیسی تھی، حکمت عملی تھی، جو نظریہ تھا، وہ سب جھوٹا ثابت ہوا، تو آپ تسلیم تو کریں۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ساری سازشیں ہو گئی ہیں ناکام، آپ ہو گئے ہیں کمزور، آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کی بات بھی کر رہا ہوں اور جوڈیشری میں بھی، تو پھر آپ نے یہ پلان کیا کہ اس مشکل وقت کو حکمت سے گزارا جائے۔ آپ اندر سے ابھی بھی وہی ہیں، ہفتہ پہلے والے، 10 دن پہلے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صرف یہاں پہ چکر دینے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ وقت گزر جائے، اور آپ جب کمزور ہو چکے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی اور ایسا کام نہ ہو جائے کہ آپ کو حکومت سے بھی جان چھوڑنی آپ کی چھٹے، اور آپ کو باقی معاملات میں بھی آپ اپنی جگہ بنانے کی اب گیم میں ہیں، آپ قابل قبول ہونے کا تاثر دے رہے ہیں باقیوں کو، باقیوں سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انالیسز بہت گہرائی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ چال ہے، اگر تو یہ سازش ہے، یہ دل سے تسلیم نہیں کیا، تو پھر تو ایک اور صورتحال جنم لے گی اس ملک میں آنے والے مہینوں میں، تو اس کا سدباب ابھی ہونا چاہیے۔ اتنی مشکل سے یہ ملک پٹڑی پہ آیا ہے، اب یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے تحت جو اب رولز بننے ہیں، جو قوانین بننے ہیں، وہ تیزی سے بنے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم اس کی روح کے مطابق عمل ہو۔ جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ایسی عدلیہ جس نے اس نظام کو، حکومت کو، سیاست کو، پارلیمان کو مفلوج کیے رکھا، وہ سسٹم ختم ہوا اس ترمیم سے، تو وہ سسٹم تب ختم ہوگا جب یہ 26ویں آئینی ترمیم اپنی مکمل اس کی جو روح ہے اس کے مطابق یہ امپلیمنٹ ہوگی، وہ ایکٹس کے ذریعے ہوگی، پارلیمانی جو قانون پارلیمنٹ سے منظور ہوتے ہیں، اور رولز کے ذریعے ہوگی۔ تو یہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں۔ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اور ہمیں وہاں جو جملے بازی اور سارا نظر آیا میڈیا کے ساتھ بھی، سارا اس میں یہ نظر آیا کہ یہ ابھی سارے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، اکٹھے تو بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہے اعتماد ریاست کے تینوں ستون، میڈیا بھی وہاں تھا چوتھا ستون، تو یہ سارے اکٹھے بیٹھے ضرور ہیں لیکن ایک دوسرے کو شک کی نظر سے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ ماضی کی ہماری تاریخ بہت تلخ ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کیسے صرف ایک اس تقریب میں اکٹھے بیٹھنے پہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ان کے خلاف کوئی اور سازش نہیں ہوگی؟ آصف علی زرداری ایوان صدر میں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف، وہ کیسے مان لیں کہ ان کی حکومت یا پاکستان میں جو نظام ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی دوبارہ کوئی گیم نہیں ہوگی، کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی، کوئی سازش نہیں ہوگی؟ اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف، آئی ایس آئی کے سربراہ، فوج کے باقی لیڈرز وہاں موجود تھے، کیسے سمجھ لیں کہ یہ جو تتی ہوائیں آتی رہی ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے گا؟ خواہ مخواہ معاملات میں آ جانا اپنے آپ کو، اور سب ہر چیز میں ایک عدالتی جو سپرمیسی کہہ لیں، یا اس کو آپ انٹرونشن کہہ لیں، یا مداخلت کہہ لیں، یا سہولت کاری کہہ لیں، وہ جو سسٹم ماضی میں جس کی باتیں کھل کے ہوئی ہیں اس ملک میں ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ اس تقریب میں ایک جگہ سب کٹھے بیٹھے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن
یہ جو ٹرسٹ ہے ریاست کے تمام ستون یہ قائم ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری جوڈیشری کی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت پہ ہے. یہ انہوں نے اس کو انشور کرنا ہے کہ جس نظریے پہ جس بنیاد پہ یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے. نظام انصاف، عام آدمی کو انصاف، غیر ضروری چیزوں میں عدلیہ اپنے آپ کو نہ الجھائے، غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑے، جو ملک کے معاملات سموتھلی چلنا چاہیے اس میں رکاوٹ نہ بنے. تو جناب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا. یہ تقریب بہت اہم تھی. اس میں جو چیزیں ہیں ابھی اور بھی اس میں پہلو ہیں. آخر میں ایک اور بات سیاسی کر جاؤں. ڈیل کی بات ہو رہی تھی، بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے وہ پشاور میں، تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ میری بھی بات چیت ہوئی، ہمارے ساتھ اور ساتھی دوست بھی تھے. تو انہوں نے ایک اشارہ دیا. میرا ان سے کہنے کا مقصد پوچھنے کا یہی تھا کہ بشرا بی بی آپ کے پاس آ گئی ہیں تو آپ کا نظام کا صوبہ وہی چلائیں گی جیسے پہلے پنجاب چلا اور سارا. تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی جب بتایا کہ وہ سیاست نہیں کریں گی وہاں پہ، وہ ہماری مہمان ہیں. اور باقی انہوں نے کہا کہ ان کو سیکیورٹی پنجاب میں بھی ہم نے خیبر پختونخوا سے ہی جانی تھی، اسلام آباد میں بھی ہم ہی بھیج رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ اس سے خام ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ادھر ہی آ جائیں، پشاور میں وہیں رہیں تو وہاں ان کے لیے. باقی انہوں نے عمران خان کی بھی بات کی کہ اس کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی کریڈٹ انہوں نے لیا کہ یہ وہ لے کے آئے ہیں، یعنی ڈیل ہے. تو پھر علی امین گنڈا پور نے گارنٹی دی ہے بشرا بی بی کی. آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ پارٹی کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں، سیاست میں آتی ہیں، ان کا کیا کردار ہے، یا پھر یہ وہی ماضی میں جیسے پہلے بھی ہمیں دیکھنے میں آتا رہا ہے کہ آپ نے اتنے سال خاموش رہنا ہے، چپ رہنا ہے. یہ ہوگا. اور اس کو انشور کیسے کرنا ہے علی امین گنڈا پور نے. ذمہ داری تو بہت بھاری اٹھا لی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں اور آئندہ کیا ہوتا ہے. اڈیالہ سے بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں یا نہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.